بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آذربائیجان کا بھی اسرائیل میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان۔ میں 2 گھنٹے تک عمران خان پر حملے کے لیے انتظار کرتا رہا، ملزم نوید۔ دنیا کی آبادی کو 7 سے 8 ارب تک پہنچنے میں 12 سال لگے۔ سن 1800 میں 100 سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا۔ یوکرین جنگی جرائم کر رہا ہے، اس کا حساب لیں گے، روس۔ اب دھمکیوں کا جواب جوہری ہتھیاروں کے ساتھ دیں گے، شمالی کوریا۔ مصنوعی روشنی شوگر میں مبتلا کر دیتی ہے، تحقیق۔ ابوظہبی میں پانی پر چلنے والی ٹیکسی سروس کا آغاز ہو گیا۔ اب اگلی سپر پاورز کی لڑائی آئل یا گولڈ پر نہیں ہوگی بلکہ ایک چپ پر ہوگی۔ مسلم ملک آذربائیجان کی پارلیمنٹ نے اسرائیل میں سفارت خانہ کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ آذربائیجان نے 1 مہینے سے جاری مذاکرات کے بعد اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم سفارت خانہ اسرائیل کے متنازع دارالحکومت یروشلم کی بجائے ملک کے دوسرے بڑے شہر تل ابیب میں کھولا جائے گا۔ اسرائیلی شہر تل ابیب میں پہلے ہی آذربائیجان کا سیاحتی دفتر اور تجارتی نمائندہ دفتر بھی قائم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل کا سفارت خانہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں 1993 سے موجود ہے اور دونوں ممالک کے درمیان 30 سالہ تعلقات ہیں۔ تاہم آذربائیجان نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ نہیں کھولا تھا۔ اسرائیل نے آذربائیجان کو اہم شراکت دار ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آذربائیجان مسلم دنیا کا وہ ملک ہے جہاں یہودیوں کی دوستوں بڑی تعداد رہتی ہے اور وہاں 30 سال سے اسرائیل کا سفارت خانہ بھی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی میں 4 عرب ممالک نے پہلی بار اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیے تھے، جس کے مزید مسلم ممالک نے بھی سفارتی تعلقات بحال کیے تھے۔ عمران خان پر حملے کے ملزم نے GIT کو حملے سے متعلق تفصیلات بتا دی ہیں۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ملزم نوید سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ عمران خان کے دعوے اور ملزم کے بیان میں تضاد ہے۔ ملزم نے GIT کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ میں نے اکیلے ہی حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ کنٹینرز کے آگے پولیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آ کر کارروائی کی۔ اس کے بعد کنٹینر سے دائیں گلی میں فرار ہونا چاہتا تھا لیکن پکڑا گیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو ملزم نے بتایا کہ میرا کسی بھی سیاسی یا دینی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی نے حملہ کرنے کو کہا تھا۔ ملزم کے مطابق وہ 2 گھنٹے تک حملے کے لیے انتظار کرتا رہا۔ اقوام متحدہ کے مطابق کرۂ ارض کے باشندوں کی تعداد 8 ارب تک پہنچ گئی۔ یہ انسانی ترقی میں ایک سنگ میل ہے اور آبادی کے اس غیر معمولی اضافے میں صحت عامہ، صفائی ستھرائی اور علاج معالجے میں بہتری کو بنیادی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ فلپائن کے شہر ٹورنڈو میں 15 نومبر کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے ایک بچی نے جنم لیا، جس کے بعد روئے زمین پر رہنے والے لوگوں کی تعداد 8 ارب ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ہندوستان آبادی کے لحاظ سے اس وقت دوسرے نمبر پر ہے، لیکن اگلے سال چائنا کو پیچھے چھوڑ کر وہ پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ دنیا کی آبادی کو 7 سے 8 ارب تک پہنچنے میں صرف 12 سال کا عرصہ لگا۔ سن 1800 میں دنیا کی آبادی 1 ارب سے بھی کم تھی اور 1 سے 2 ارب تک آبادی پہنچنے میں 100 سے زیادہ سال کا عرصہ لگا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سن 2010 سے 2021 کے درمیان پوری دنیا میں سب سے زیادہ 1,65,00,000 پاکستانی شہریوں نے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ اس فہرست میں ہندوستان دوسرے نمبر پر رہا، جس کے 35 لاکھ شہریوں نے گزشتہ ایک عشرے کے دوران اپنا وطن چھوڑا اور دیگر ممالک میں جا بسے۔ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش رہا، جس کے 29 لاکھ شہریوں نے اپنے ملک کو الوداع کہا۔
روس کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگی جرائم کر رہا ہے، اس کا حساب لیں گے۔ یوکرین نے 10 روسی جنگی قیدیوں کو گولی مار کر مار دیا ہے۔ ایک ویڈیو میں یوکرینی جنگی قیدیوں کی موت کو بھی دکھایا گیا ہے۔ دوسری جانب G7 کے وزرائے داخلہ نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے رکن ممالک کی سیکیورٹی پر خاطر خواہ اثرات پڑے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ کے وزرائے داخلہ کا مشترکہ اعلامیہ میں کہنا تھا کہ یوکرین کے خلاف جارحیت نے G7 ممالک کی اندرونی سیکیورٹی پر برے اثرات ڈالے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں یورپ اس وقت دنگ رہ گیا جب پولینڈ کے یوکرین کے ساتھ سرحدی گاؤں میں میزائل گر گیا جس میں 2 افراد مارے گئے تھے۔ میزائل گرنے کے واقعے کے بعد یوکرین تنازع کے پھیلنے کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ تاہم یوکرین کے اتحادیوں نے کہا کہ میزائل ممکنہ طور پر یوکرین کی فورسز کی جانب سے فائر کیا گیا تھا جو پولینڈ کی حدود میں جا گرا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ کا کہنا ہے کہ دھمکیاں جاری رہیں تو ان کا ملک جوہری ہتھیاروں کے ساتھ جواب دے گا۔ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر میں بین البراعظمی میزائل کا ایک بار پھر تجربہ کیا ہے۔ 2 روز کے دوران شمالی کوریا کا یہ دوسرا بین البراعظمی میزائل تجربہ ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ میزائل تجربہ دیکھنے آئے تھے۔ شمالی کوریا نے اپنے ہتھیاروں کو مزید ترقی دینے کا اعلان کیا ہے۔ کم جونگ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی اقدام کرنے والے خود کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سمیت دشمن قوتوں نے ہمیں اکسایا، اگر دشمنوں کی دھمکیاں جاری رہیں تو ان کا ملک زبانی کلامی نہیں بلکہ جوہری ہتھیاروں کے ساتھ جواب دے گا۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ایسے کمرے میں سونا جس میں رات کے وقت مصنوعی روشنی ہو تو شوگر میں مبتلا ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائنا میں 1,00,000 افراد پر کی جانے والی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ رات میں روشنی کی آلودگی سے متاثر علاقوں میں رہنے والوں کے شوگر میں مبتلا ہونے کے امکانات ان لوگوں کی نسبت تقریباً 28% زیادہ تھے جو کم آلودہ جگہوں پر رہتے تھے۔ محققین کا کہنا تھا کہ چائنا میں 18 اور اس سے زیادہ عمر کے افراد میں 90 لاکھ سے زائد شوگر کے کیسز رات کے وقت روشنی کی آلودگی کی وجہ سے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ شہروں کی جانب منتقل ہوں گے یہ تعداد مزید بڑھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری روشنی کی آلودگی اتنی وسیع پیمانے پر ہوتی ہے کہ یہ دسیوں یا سینکڑوں کلومیٹر پر بھی موجود مضافاتی علاقوں اور جنگلاتی پارکوں کو متاثر کرتی ہے۔ ابوظہبی میں پانی میں چلنے والی ٹیکسی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ آبی ٹیکسی سروس کا نظام خلیج یاس اور راحہ کے ساحل پر وہاں آنے جانے والوں کے لیے کیا گیا ہے۔ عوام کی طرف سے مطالبے پر خلیج یاس، مرینا یاس، البندر اور دوسرے اسٹاپوں کے لیے بھی سروس مہیا کی گئی ہے۔ پانی میں چلنے والی ان ٹیکسیوں کی وجہ سے ابوظہبی کے متعدد ساحلی علاقوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن سکے گی۔ یہ آبی ٹیکسی بلا ناغہ اور بلا تعطل ہفتے کے 7 دنوں کے دوران مہیا رہے گی۔ ابوظہبی کے میری ٹائم کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہم ان آبی گزرگاہوں کے ذریعے اپنے عوام کو ایک نیا اور مختلف سفری تجربہ کرانا چاہتے ہیں۔ موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ویڈیو کارڈ اور دیگر متعلقہ آلات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پچھلے 1.5-2 سال میں الیکٹرانکس اشیاء کی قیمتوں میں کئی ہزار روپے کا اضافہ ہو چکا۔ یہ رجحان پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ آخر قیمتوں میں یہ تیز رفتار اضافہ کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب بظاہر چھوٹی سی معمولی شے چپ میں پوشیدہ ہے۔ جو دنیا کی 2 سب سے بڑی معاشی قوتوں امریکہ اور چائنا کے مابین وجہ تنازع بن چکی، بلکہ اب تو اس کی خاطر دونوں ملکوں کے مابین کھلم کھلا جنگ شروع ہے۔ یہ بڑی اچھوتی لڑائی ہے۔ اس جنگ میں میزائل، بم اور راکٹ نہیں چل رہے بلکہ تجارتی پابندیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ بہرحال امریکہ نے چھیڑی ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اس کے ذریعے مختلف مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان میں سر فہرست یہ ہے کہ چائنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ایسی صورت میں وہ امریکہ کی جگہ دنیا کا نیا تاجدار بن جائے گا۔
فی الوقت معاشی طور پر امریکہ اور چائنا ہم پلہ ہیں، مگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں امریکہ اس کے ہمنما ممالک کا پلڑا بھاری ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ یہی فوقیت برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں چپ کو بہت اہمیت حاصل ہو چکی۔ وجہ یہ کہ دور حاضر میں انسان کے زیر استعمال جتنی بھی الیکٹرانکس اشیاء ہیں اور جن چیزوں سے وہ کئی اہم کام انجام دیتا ہے، مثلا موبائل فون، کمپیوٹر، نیٹ ورکنگ، کار، موٹر سائیکل، بجلی گھر، انٹرنیٹ کے سرور، فریج، تیل صاف کرنے والی ریفائنریاں وغیرہ، ان سب میں چپ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی ہے۔ گویا اس کے بغیر دنیا میں بنی نوع انسان کی ترقی اور خوشحالی کا انجن تقریباً جیم ہو کر رہ جائے اور سبھی کام ٹھپ۔ خاص بات یہ کہ اب جتنے بھی نئے ہتھیار بن رہے ہیں، ان سب میں چپ کا استعمال وسیع پیمانے پر کیا جانے لگا ہے، کیونکہ یہ اسلحہ بنانے میں مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں بھی مدد کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت مستقبل کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کا مرکز چپ ہے۔ چپیں ہی مل کر ایک معمولی آلے سے لے کر سپر کمپیوٹر، روبوٹ اور بھاری بھرکم ہوائی اور بحری جہازوں کو کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ گویا یہ چھوٹی سی شے ہر ملک کے لیے دنیاوی ترقی کا بہترین آلہ اور دماغ بن چکی ہے۔ یہ اب سونے اور تیل سے بھی زیادہ قیمتی سمجھی جا رہی ہے۔ ماضی میں افیون نے برطانیہ اور چائنا کی جنگ کروائی تھی۔ اب چپ کی وجہ سے امریکہ اور چائنا آمنے سامنے ہے۔ چپ کا ٹیکنیکل نام انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے۔ یہ سرکٹ عموماً سلیکون سے بنے مادے سیمی کنڈکٹر سے نصب ہوتا ہے۔ اس سرکٹ میں ضرورت کے حساب سے کئی سو کئی ہزار ٹرانزسٹر لگے ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکی زبان میں یہ کام پروسیس کہلاتا ہے۔ انہی چپوں کے ذریعے ہر الیکٹرانک اشیاء مثلاً کمپیوٹر یا موبائل فون اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ مسلمان مصری سائنسدان نے جدید چپ 1960 میں امریکہ میں بنائی تھی۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تیاری میں ایک مسلمان مصری سائنسدان محمد عطا اللہ، جن کی وفات 2009 میں ہوئی تھی، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ میں تحقیق اور تجربات کرتے ہوئے انہوں نے ٹرانزسٹر کی ایک خصوصی قسم موسفٹ یعنی میٹل آکسائڈ سیمی کنڈکٹر فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر ایجاد کی۔ انہی ٹرانزسٹروں کی ایجاد کے بعد ممکن ہو گیا کہ انہیں سیمی کنڈکٹر مادے میں نصب کر کے چپ بنائی جا سکے۔ تب سے سائنسداں اور انجینئر چھوٹے سے چھوٹے ٹرانزسٹر اور چھوٹی سے چھوٹی چپیں بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چھوٹی چپ بنانے کی تحقیق اور تجربات میں جاپان کے ماہرین سب سے آگے ہیں۔ چپ جتنی زیادہ چھوٹی ہوگی، اس میں اتنے ہی زیادہ ٹرانزسٹرز نصب ہوں گے، اور جتنے زیادہ ٹرانزسٹرز ہوں گے اتنا ہی زیادہ کام یا پروسیس ہوگا۔ ایک الیکٹرانک شے میں جتنے زیادہ ٹرانزسٹر ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ تیز اور طاقتور ہوتی ہے۔ پہلے یہی چپ ایک آدھے کمرے جتنے سائز کی ہوا کرتی تھی، لیکن آپ اس کو ایک موبائل فون میں نہیں لگا سکتے تھے۔ چھوٹے ٹرانزسٹروں کی تحقیق میں تائیوان اور جنوبی کوریا کی کمپنیاں سب سے آگے ہیں۔ ان میں تائیوان کی TSMC یعنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی اور جنوبی کوریا کی کمپنی سیمسنگ نمایاں ہے۔ تازہ خبروں کے مطابق سیمسنگ 3 نینو میٹر والے ٹرانزسٹر تیار کرنے لگی ہے۔ وہ اتنے چھوٹے ٹرانزسٹر بنانے والی دنیا کی واحد کمپنی ہے۔ نہایت چھوٹی اشیاء کی لمبائی اور چوڑائی نینو میٹر میں بتائی جاتی ہے۔ مثلاً انسان کا بال 80,000 سے 1,00,000 نینو میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ 1 سیکنڈ میں ہمارے ناخن جتنے بڑھتے ہیں وہی لمبائی 1 نینو میٹر ہے۔ اس کو اور آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ پہلے پروسیسر ایک آدھے کمرے جتنا ہوتا تھا، پھر وہ آدھے ہاتھ جتنا ہو گیا جو پرسنل کمپیوٹر میں استعمال ہونے لگا۔ پھر اس سے چھوٹا ہو کر موبائل فون میں استعمال ہونے لگا۔ کام سب کا ایک جتنا ہی تھا، جتنا آدھے کمرے جتنا کرتا تھا۔ اب سیمسنگ نے یہ اتنا چھوٹا بنا دیا ہے جتنا 1 سیکنڈ میں ہمارا ناخن بڑھتا ہے، اور یہ اب ریکارڈ ہے۔ دنیا میں ہر سال 600 ارب ڈالر کی چپیں فروخت ہوتی ہیں، اور چپ کی مارکیٹ مانگ میں اضافے کے باعث تیزی سے پھیل رہی ہے۔
2030 تک اس منڈی کی مالیت 1500 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ چائنا میں کام کرنے والی کمپنیاں چمبے خریدتی ہیں، جن کی مالیت 250 ارب ڈالر ہے، مگر چائنا پر امریکہ کے ٹیکنالوجیکل حملے کے بعد یہ عدد نیچے جائے گا۔ سب سے پہلے امریکہ میں چپ ڈیزائن ہوتی ہے، پھر اسے بنانے کے لیے مشینیں اور متعلقہ آلات یورپی ممالک فراہم کرتے ہیں، پھر ان مشینوں کی مدد سے فائنل تائیوان اور جنوبی کوریا میں چپیں تیار ہو جاتی ہیں۔ تیار شدہ چپوں کی سب سے بڑی مارکیٹ چائنا ہے، کیونکہ وہی الیکٹرانکس اشیاء بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ چپ بنانے میں اس سیریز یا سپلائی چین کو امریکہ نے اپنی پابندیوں کی بدولت درہم برہم کر دیا ہے تاکہ چائنا ترقی نہ کر سکے۔ امریکہ کو دراصل خطرہ ہے کہ محض چپ ہی نہیں، مجموعی طور پر چائنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں آگے نکل گیا تو قدرتاً دنیا کی سب سے بڑی قوت بن جائے گا۔ دور حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہی ہے جو کسی بھی ملک کو ترقی یافتہ، طاقتور اور خوشحال بنا سکتی ہے۔ اگر چائنا سپر پاور بن گیا تو عالمی معاملات میں مغرب کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ جس کا لیڈر امریکہ ہے، تب مغربی حکمراں اپنے مفادات کی تکمیل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ دنیا پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی خاطر امریکہ چاہتا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس سے پیچھے ہی رہے اور سب سے بڑی طاقت نہ بن سکے۔ چپ چونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دماغ بن چکی ہے، لہذا امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اسی کو ہی نشانہ بنایا۔ پلان یہ ہے کہ جدید ترین چپیں چائنا کی دسترس سے دور ہو جائیں۔ یوں چائنا کی الیکٹرانک صنعت ہی نہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پورے شعبے کو کاری نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ ظاہر ہے اگر چینی الیکٹرانکس کمپنیوں کو جدید چپیں میسر نہیں آئیں گی تو وہ نت نئی اشیاء نہیں بنا سکیں گی۔ یوں ان کا کاروبار متاثر ہوگا اور اشیاء کی فروخت کم ہو جائے گی۔ سب سے بڑھ کر چائنا کا دفاع کمزور ہوگا اور اس کے حریف جدید ترین چپوں کی مدد سے زیادہ تباہ کن ہتھیار بنا لیں گے۔ مثال کے طور پر چائنا اور امریکہ نے ایک جیسے ایٹمی میزائل تیار کر لیے، مگر امریکی میزائل میں 2 نینو میٹر کی چپیں نصب ہیں، جبکہ چینی میزائل میں 5 نینو میٹر کی چپیں استعمال کی گئی ہیں۔ تب امریکی میزائل ہر لحاظ سے کارکردگی میں بہتر ہوگا۔ مصنوعی ذہانت مستقبل کی بڑی اہم ٹیکنالوجی ہے، یہ کئی لحاظ سے دنیا بدل دینے کی قدرت رکھتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس ملک نے مصنوعی ٹیکنالوجی میں مہارت پالی وہی دنیا کا مصنوعی بادشاہ ہوگا، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا حقیقی بادشاہ تو دوستو صرف اللہ ہے۔ اس لیے بھی چپ عالمی سطح پر بہت اہم ہو چکی ہے۔ سن 2000 میں امریکہ میں چند قوم پرست رہنماؤں نے مہم چلائی تھی کہ چپ بنانے کی امریکی اور یورپی ٹیکنالوجی چینی کمپنیوں کو منتقل نہ کی جائے۔ مگر 2000 تک چائنا الیکٹرانکس اشیاء بنانے والی دنیا کی بڑی مارکیٹ بن چکا تھا۔ رفتہ رفتہ کئی امریکی اور یورپی کمپنیوں نے چائنا میں دفاتر اور کارخانے بنا لیے۔ وجہ یہی کہ چائنا سب سے بڑی منڈی بھی ہے، وہاں 1.25 ارب انسان بستے تھے۔ پھر چائنا میں زمین، افرادی قوت اور بجلی سستی تھی، یعنی مصنوعات بناتے ہوئے کم لاگت آتی تھی۔ اسی لیے دنیا بھر کی کمپنیوں نے وہاں کارخانے قائم کر لیے۔ اسی چال نے چائنا کو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا دیا۔ رفتہ رفتہ امریکی چینی مصنوعات کے سب سے بڑے خریدار بن گئے۔ ہر سال 400-500 ارب ڈالر کا مال چائنا سے امریکہ آنے لگا، جبکہ امریکہ سے 200-250 ارب ڈالر کا سامان ہی چین جا پاتا۔ یوں باہمی تجارت میں امریکہ کو کافی خسارہ ہونے لگا۔ چونکہ دونوں ممالک کے تعلقات خوشگوار تھے، لہذا یہ خسارہ تنازع کی وجہ نہیں بن سکا۔ اختلافات نے تب جنم لینا شروع کر دیا جب چینی حکومت امریکہ سے عالمی امور میں اختلافات کرنے لگی۔ چائنا نے کئی معاملات میں امریکہ کے حریف روسی صدر پوٹن کا ساتھ دیا۔ اس طرح معاشی اور عسکری لحاظ سے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں امریکہ اور چائنا کے مابین کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ تجارتی جنگ چھڑ گئی۔ پھر ایک کاروباری شخص ٹرمپ امریکی صدر بن گیا۔ وہ چائنا سے باہمی تجارت میں خسارہ کم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے چائنا سے آنے اور وہاں جانے والی مصنوعات پہ ٹیکس بڑھا دیے۔
چائنا نے بھی جواباً امریکہ سے آنے جانے والی اشیاء پہ مزید ٹیکس لگا دیے۔ اس طرح دونوں سپر پاورز کے مابین تجارتی جنگ چھڑ گئی۔ ٹرمپ حکومت نے چائنا کے خلاف ٹیکنالوجیکل جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس نے ایک چینی کمپنی ہواوے ٹیلی کمیونیکیشن کو نشانہ بنایا کیونکہ ہواوے ٹیلی کمیونیکیشن الیکٹرانکس اور نیٹ ورکنگ آلات بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ کیونکہ اس نے امریکی کمپنی ایپل اور جنوبی کورین سیمسنگ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اب وہ 5G موبائل ٹیکنالوجی شروع کرنے کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ یہ چینی کمپنی چائنا کے سائنسدانوں، انجینئرز اور ہنرمندوں کی زبردست مہارت، محنت اور اہلیت کا سمبل بن گئی۔ اسی لیے امریکی ٹیک کمپنیاں اور امریکی حکومت اس سے ناراض ہو گئی۔ چینی کمپنی پر وار کرنے کے لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ نے تب یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ چینی کمپنی اپنے آلات میں جاسوسی کرنے والے پرزہ جات چوری چھپے نصب کرتی ہے تاکہ امریکہ اور یورپی ممالک کے سرکاری خفیہ راز چینی حکومت تک پہنچ جائیں۔ اس الزام کی آڑ لے کر صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ دنیا میں جو کمپنی اپنی مصنوعات کی تیاری میں امریکی ٹیکنالوجی یا آلات استعمال کرتی ہے وہ انہیں چینی کمپنی کو فروخت نہیں کرے گی۔ ان مصنوعات میں سر فہرست یہی چپ تھی جو اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ یہ ایک چینی کمپنی پر زبردست ٹیکنالوجیکل حملہ تھا جو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے انجام دیا چپ کی ڈیزائننگ اور تیاری میں، کیونکہ دوستو امریکی اور یورپی ممالک کا بنیادی کردار ہے۔ لہٰذا انہوں نے عملی طور پر چینی کمپنی کو جدید ترین چپیں دینے سے روک دیا، حتیٰ کہ چینی ساختہ موبائل فون پر اب امریکی کمپنی گوگل کی اپلیکیشنز بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ حسب توقع چینی کمپنی کے عالمی کاروبار کو اس سے کافی نقصان پہنچا اور وہ زوال پذیر ہو گئیں۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی یہی تھی کہ چینی کمپنی کے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا دے۔ تاہم ہواوے چینی کمپنی چینی ساختہ چپوں کے ذریعے اپنا کاروبار بحال رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس نے ایک ایسا سافٹ ویئر متعارف کروایا ہے جس کے ذریعے گوگل اپلیکیشنز انسٹال کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ امریکی پابندیوں کو چونکہ مرحلہ وار لگنا تھا، اس لیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چینی کمپنی زیادہ سے زیادہ چپیں خریدنے لگی تاکہ انہیں ذخیرہ کر لے۔ اس مہم میں دیگر چینی کمپنیاں بھی شامل ہوگی۔ چینی کمپنیوں کی زبردست خریداری کے باعث مارکیٹ میں چپیں کم ہوں گی۔ اس امر نے ان کی قیمتیں بھی بڑھا دیں اور اسی اضافے نے پاکستان اور سبھی ملکوں میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ویڈیو کارڈز وغیرہ کی قیمتیں بھی بڑھا دیں۔ اس اضافے کو اب جا کر بریک لگی ہے کیونکہ چائنا کی کمپنیاں اب اپنی ذاتی مقامی ساختہ چپیں اپنی الیکٹرانکس اشیاء میں استعمال کرنے لگی ہیں۔ مگر جدید ترین چپوں کی خاطر وہ اب بھی تائیوان اور جنوبی کورین کمپنیوں کے محتاج ہیں اور جن کی چپیں امریکی پابندیوں کی وجہ سے اب ان کی دسترس میں نہیں رہیں۔ سابق صدر ٹرمپ حکومت ختم ہوئی تو چینی کمپنیوں کو امید تھی کہ جو بائیڈن حکومت کا رویہ ان کے ساتھ نرم ہوگا، مگر معاملہ صدر کے ہاتھوں سے نکل چکا کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ چائنا کو سائنسی اور عسکری طاقت بننے سے ہر صورت روکنا ہے اور چائنا کو عالمی قوت بنانے میں بظاہر چھوٹی سی شے چپ کا اہم کردار ہے۔ گویا چپ پر دونوں سپر پاورز کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے۔ چائنا کا خدشہ تب حقیقت بن گیا جب جو بائیڈن حکومت نے اعلان کر دیا کہ دنیا بھر میں چپ کے کاروبار سے منسلک جو کمپنیاں کسی بھی قسم کی امریکی ٹیکنالوجی یا آلات استعمال کرتی ہیں، اب وہ اپنی کوئی بھی مصنوعات یا ٹیکنالوجی چائنا کو فروخت نہیں کریں گی۔ امریکہ نے یہ بھی حکم دیا کہ چپ کی چینی کمپنیوں میں جو امریکی شہری کام کر رہے ہیں وہ اپنی ملازمت چھوڑ دیں ورنہ امریکی شہریت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ امریکہ کی چپ ساز کمپنیوں کو $52 ارب کی امداد دی جائے گی۔ دوستو مقصد یہ تھا کہ وہ کمپنیاں اب اپنا سارا سیٹ اپ چائنا یا دوسرے ممالک سے امریکہ میں منتقل کر دیں۔ گویا امریکی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اب چپ بننے کے سارے مراحل امریکہ ہی میں انجام پائیں۔ امریکہ نے چائنا پہ یہ وار اس لیے کیا کہ چائنی کمپنی جدید ترین چپیں حاصل نہ کر سکیں اور ان کی تمام برقی مصنوعات فرسودہ ہو جائیں۔
یاد رہے دوستوں کہ فی الوقت صرف جاپان ایسا ملک ہے جو ضرورت پڑنے پہ مقامی ذرائع سے مکمل چپ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ امریکہ اور چائنا دونوں ہی جدید چپ مکمل حالت میں تیار نہیں کر سکتے۔ کسی نہ کسی مرحلے پر انہیں ایک دوسرے کی یا دیگر ملکوں کے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ امریکہ اب اربوں ڈالر خرچ کر کے یہی خامی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا بھی مگر خاموش نہیں بیٹھا۔ چینی حکومت بھی سالانہ اربوں ڈالرز اس پر خرچ کر رہی ہے، جو پوری دنیا میں سب سے بڑی رقم ہے۔ چائنا کی حکمران جماعت کا حال ہی میں ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس میں چینی صدر نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ چین جدید ٹیکنالوجی پانے کی خاطر کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ گویا چینی حکومت جدید ترین چپیں بنانے کے لیے بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کو تیار ہے۔ چائنا کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بھاری رقم خرچ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چپ ٹیکنالوجی اور آلات کی نقل و حمل پہ امریکی پابندیاں چائنا کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ ماہرین کے نزدیک ان سے چائنا کو فائدہ ہوگا۔ پابندیوں کی وجہ سے چائنا اب ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ جدید چپیں مکمل طور پہ بنانے کا نظام تیار کر لے۔ گویا امریکی پابندیوں نے چینی قوم کو جاگ جانے کا راستہ دکھا دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اگلے 5 سے 10 سال میں جدید چپیں بنانے لگے گا۔ دراصل چینی حکومت نے دور اندیشی کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے 2000 میں ہی چپ بنانے کی ایک سرکاری کمپنی سیمک یعنی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ انٹرنیشنل کارپوریشن قائم کر دی تھی۔ یہ اب چائنا میں چپیں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بن چکی ہے۔ چند ماہ قبل کمپنی کے ماہرین نے 7 نینو میٹر والے ٹرانزسٹرز بنا کر تاریخی کارنامہ انجام دیا تھا۔ اب کمپنی کی تجربہ گاہوں میں 5 نینو میٹر کا ٹرانزسٹر تیار ہو رہا ہے، جو کہ چینی ہنرمند 2025 تک اسے بنا لیں گے۔ سچ تو دوستو یہ ہے کہ چپ ٹیکنالوجی پہ پابندی لگانے سے امریکہ کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہت بڑا مالی نقصان ان امریکی اور یورپی کمپنیوں کو اٹھانا پڑا ہے جو چائنا کو چپ فروخت کرتی تھیں۔ مشہور میگزین اکانومسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 1 سال میں امریکی کمپنیاں پابندیوں کے باعث بیشتر سامان چین نہیں بھجوا سکیں۔ اس لیے انہیں 1500 ارب ڈالر کا خسارہ اٹھانا پڑا۔ مالی خسارہ کم کرنے کی خاطر انہیں کئی ملازمین برخاست کرنا پڑے۔ دوسری طرف چائنا میں چپ کی ڈیزائننگ، تیاری اور فروخت سے منسلک کئی نئی کمپنیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یوں چائنا میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ سرکاری شعبہ بھی وجود میں آ گیا ہے۔ سرکاری سرپرستی کی وجہ سے چائنا میں یہ شعبہ بہت پھل پھول رہا ہے۔ اگر یہی چال چل رہا تو 10 سال کے اندر چائنا بھی جاپان کے مانند مکمل چپ تیار کرنے کی صلاحیت پا لے گا۔ چپ بنانا دراصل دوستو بہت مہنگا عمل ہے۔ اس لیے اس کی تیاری کے مختلف مراحل مختلف ممالک میں انجام پاتے ہیں تاکہ چپیں بنانے پہ کم سے کم لاگت آئے۔ چپ کی اس جنگ میں جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان امریکہ کے حواری ہیں۔ ان چاروں ممالک کے ساتھ چائنا جنگیں لڑ چکا ہے۔ تائیوان کو تو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے، لہٰذا چپ کی یہ جنگ حد سے بڑھ گئی تو دنیا میں بڑی جنگ کا خطرہ منڈرانے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ چپ ٹیکنالوجی پہ امریکی پابندیوں نے چائنا کا دفاع خطرے میں ڈال دیا ہے۔ چینی اسٹیبلشمنٹ کبھی دفاع کو کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، چنانچہ چائنا اب جدید ترین چپیں بنانے کی مکمل ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کے لیے جان لڑا دے گا۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسی اور ہروس کی وجہ سے چائنا ہی نہیں بلکہ امریکہ کے سبھی مخالفین مثلاً روس، وینزویلا، کیوبا، ایران وغیرہ کو جدید چپیں حاصل کرنے میں شدید دشواریاں پیش آئیں گی۔ چائنا اب کوشش کر رہا ہے کہ روس کی مالی اور تکنیکی مدد سے چپ کے تمام مراحل انجام دینے کے قابل ہو سکے۔ پابندیاں لگنے کے بعد چائنا نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے۔ حالانکہ چائنا بھی امریکہ کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ ٹرانزسٹر اور سیمی کنڈکٹروں سے بنی چپ کی تیاری میں تانبا، ایلومینیم، سونا اور دیگر معدنیات اور دھاتیں استعمال ہوتی ہیں، جس کے سب سے بڑے ذخائر چلی، پیرو اور چائنا میں ہیں۔ چلی کے تانبے کا سب سے بڑا خریدار چائنا ہے۔ چین، چلی اور پیرو آپس میں اتحادی بھی ہیں۔
لہٰذا یہ تینوں جب چاہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ناکوں چنے چبا سکتے ہیں اور منہ کے بل گرا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ المونیم چائنا میں ملتا ہے، جبکہ امریکہ اس چینی دھات کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ المونیم کی فروخت پہ پابندی لگا کر بھی چائنا امریکہ میں چپ کی تیاری روک سکتا ہے۔ تیسرا نمبر روس کا ہے۔ دونوں ممالک اس معدنیات کی پیداوار میں اجارہ داری رکھتے ہیں، غرض کہ ضرورت پڑنے پہ چائنا اہم دھاتوں اور معدنیات کے شعبے میں اپنی سپرمیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک میں چپ بنانے کا سارا کام ٹھپ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔